بول کے لب آزاد ہیں تیرے. 20ویں صدی کی ابتدا میں سیالکوٹ کی مردم خیز اور خوش آثار سرزمین سے ایک ایسا خوشنوا اور خوش رنگ شاعر اٹھا جس نے اپنی سحر انگیز شخصیت اور دل پذیر شاعری سے دل و نگاہ کی دنیا کو مسخر کر لیا. فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو نارووال کے گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی سلطان محمد خان پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے. فیض احمد فیض کی تعلیم کا آغاز قرآن شریف حفظ کرنے سے ہوا. ابا نے کہا تھا کہ پہلے تو قرآن شریف حفظ کرو، یعنی زبانی یاد کرو، اور اس کے بعد مسجد میں جا کے پڑھو، اور پھر جب فارسی اور اردو اور تھوڑی بہت عربی پڑھ لو گے اس کے بعد آپ کو اسکول میں بھیجیں گے. چنانچہ پہلے تو ہم نے گھر پہ ایک حافظ صاحب سے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا، زبانی یاد کرنا شروع کیا، اور ہم نے 3 سپارے حفظ کیے. تو پھر ہماری آنکھیں دکھنے آ گئیں، تو پھر وہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا. پھر ہم نے پہلے تو اپنی اماں سے الف ب پڑھی، پھر جو مسجد تھی ساتھ کی وہاں پہ مولوی ابراہیم میر صاحب سے اردو زبان کا پہلا قاعدہ ہم نے ختم کیا. جب ہم 4تھی جماعت پہ پہنچے تو پھر ہم کو بھیجا گیا اسکول. مرے کالج سے ایف اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں داخل ہوئے. اس معروف ادارے سے انہوں نے بی اے اور ایم اے انگریزی کی ڈگریاں حاصل کی. انہوں نے اورینٹل کالج سے ایم اے عربی کی ڈگری بھی حاصل کی. فیض نے 1935 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر سے بطور استاد اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا. 1936 میں سجاد ظہیر، محمود الظفر اور دوسرے ترقی پسند مصنفین کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کانفرنس میں پنجاب سے جو وفد شرکت کے لیے گیا تھا اس میں صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ فیض احمد فیض بھی شامل تھے. ان کی عمر کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ شامل تھے بلکہ جو منشور مرتب کیا گیا تھا اور جو اعلان نامہ ڈرافٹ کمیٹی جو تھی اعلان نامے کی، اس کی ڈرافٹ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے یہ نوجوان شریک ہوا تھا. 1940 میں ہیلے کالج میں انگریزی ادبیات کے استاد مقرر ہوئے. 1942 میں فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی اور 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے مستعفی ہو گئے. 1947 کے بعد پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. پاکستان ٹائمز کے ساتھ ساتھ روز آ گیا، لہر و نہار آ گیا. پروگریسو پیپرز لمیٹڈ میں انہوں نے ایسی خدمات سر انجام دی ہے قائدانہ کہ جن کا کما حق ہو اعتراف نہیں کیا جا، اور وہ اعتراف ہم پہ قرض ہے. آف کورس صحافی رہے اور اس میں بھی ان کے ٹریڈ یونین میں مطلب نوجوانی میں تو تھا ہی، لیکن بعد میں جب کراچی میں تھے تو فشرمنس کوآپریٹو جو انہوں نے اس کو سیٹ اپ کرنے میں انہوں نے مدد کی. 9 مارچ 1951 کو فیض راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں قید ہوئے اور 4 سال سرگودا، ساہیوال، حیدرآباد اور کراچی کے زندانوں میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں. اور جب 6 مہینے کے بعد ان کو ملنے جاتے تھے تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اچھے سے اچھا ہماری پسند کا کھانا بنا ہو. وارڈن جو تھا ان سے کہہ کے تو بنواتے تھے. میرے خیال میں کہ اور ان کے خطوط سے پتہ چل گیا انہوں نے یہ بہت محسوس کیا کہ ان کی وجہ سے یا ان کے خیالات کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں پہ اثر پڑا تھا اس کی وہ ذمہ داری بہت محسوس کرتے تھے.
لیکن یہ ضرور ہے اپنی آخری عمر میں آ کے انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کرنا چاہا وہ کیا، اور میں اس لیے کر پایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری ماں تمہارا پیٹ پال لے گی۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد جلا وطنی اختیار کی اور اہل خانہ کے ساتھ لندن میں قیام کیا۔ لندن سے واپسی پر عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ فیض زندگی کے مختلف ادوار میں ادب لطیف، پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار اور لوٹس کی ادارت سے وابستہ رہے اور ان جرائد و اخبارات کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے اور فلمیں بھی۔ ان کی فلم جاگو ہوا سویرا 1959 میں نمائش کے لیے پیش ہوئی اور بین الاقوامی اعزاز کی حامل قرار پائی۔ انہوں نے جو ایک فلم بنائی جو کہ پچھلے سال کانز فلم فیسٹیول میں اس کو دکھایا بھی گیا اور اسے سنیما کی ورلڈ کلاسکس میں شامل کر دیا گیا، جاگو ہوا سویرا۔ دوسری فلم گم گئی، معلوم نہیں کہ کہاں ہے، اور ان کو دلچسپی بہت تھی فلم، موسیقی۔ فیض نے زمانہ طالب علمی میں شعر گوئی آغاز کی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ ان کی شاعری رومان اور حقیقت کے متناسب اور خوش رنگ امتزاج سے عبارت ہے۔ ان کا رومانی انداز و اسلوب عام رومانی شاعروں سے مختلف ہے۔ اس میں عجب نوح کی شائستگی اور پرکیف نشاطیہ سرشاری دل و نگاہ کی دنیا کو اپنا اسیر کرتی ہے۔ ان کا انقلابی آہنگ بھی دوسرے انقلابی شاعروں کی طرح گھن گرج اور خطیبانہ شور و غوغا کا حامل نہیں، بلکہ دھیمے اور متین رنگوں سے عبارت ہے۔ فیض کی انقلابی شاعری کے یہ متین اور دھیمے رنگ روئی کے گالوں کی طرح روح میں اترتے اور اندر کی دنیا میں تلاطم پیدا کر دیتے ہیں۔ ترقی پسند شعراء کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ادبی معیارات سے ماورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیض نے کبھی اپنے نظریے کو نعرہ نہیں بننے دیا۔ عہد قدیم سے لے کر عصر حاضر تک اردو شاعری میں بہت کم شعراء ایسے ہوں گے جن کے ہاں غنائیت اس سطح کی پائی جاتی ہو جس سطح کی غنائیت اور تغزل فیض کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ میر اور غالب اور اقبال ہمارے 3 عظیم المرتبہ شعراء کے بعد فیض وہ شاعر ہیں کہ جن کے ہاں شاعری ظہور و نمود کرتی ہے۔ ان کی شاعری کا صوتی آہنگ دھیما اور خوش آئند ہے، لفظوں کا در و بست، تکرار الفاظ کی جھنکار، خوش آہنگ بحروں کا چناؤ اور ان کی شعری غنایت کو نغمگیت اور موسیقیت کی نئی اور انوکھی چھب عطا کرتا ہے۔ فیض نے اپنے طویل شعری سفر میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر جیسے درخشاں شعری مجموعے تخلیق کیے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ فیض 20ویں صدی کے ان ممتاز شاعروں میں نمایاں ہیں جن کے افکار نے پورے عالم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تیسری دنیا کے مسائل و مشکلات، مفلوق الحال محنت کشوں کی زندگیوں کی تلخیوں کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنا کر شاعری کو سماجی خدمت کا ایک ادارہ بنا دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی شاعری جو ہے ایک طرح سے پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا تھا ملک میں اس کے رد عمل میں وہ اپنا اظہار کرتے تھے، شروع سے لے کر آخر تک۔ اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے خدا سے بھی املانی معاہدہ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا کہ جے تو میری مننے تھے میں تیری 100 مننا، یہ تینوں نہیں پوچھتا تھا میں جاوا تے رب کوئی ہو لوڑا۔
تو یہ جو ترقی کا خیال تھا وہ ایک پختہ عقیدے کے لیفٹسٹ تھے، مارکسسٹ تھے، اور ان کی تمام کوششیں اسی سمت میں تھیں۔ فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو دمے کے مرض کو جھیلتے میو ہاسپٹل کے ایسٹ میڈیکل وارڈ میں عازم ملک بقا ہوئے۔ انہیں لاہور کے معروف قبرستان میانی صاحب میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج کا غم کے ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا زرد پتوں کا بن، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی